یہ کمبخت منافق بظاہر کلمہ پڑھ چکا تھا. اب کلمہ پڑھنے کے بعد آپ اندازہ کیجئے کہ اس نے اتنا زیادہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی, اتنا عمل کیا کرتا تھا یہ اسلام پر کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ میرے بابا ابو بکر صدیق اس کے عمل سے رشک کرتے تھے. اللہ اکبر. مسجد نبوی میں داخل ہو کر پہلی صف میں پہلا آدمی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہر نماز میں رہنے والا ہے عبداللہ ابن ابی. یعنی کٹر منافق, کٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن, جب بیان دینے کا, تقریر کرنے کا وقت آتا تو قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ ابھارنے والی تقریر اس کے مقابلے میں کوئی مدینے میں نہیں کرتا. لوگ اس کی تقاریر کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگ جاتے, ایسی تقاریر کرتا, لیکن دل میں وہ دشمنی رکھا ہوا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے برباد کر دیا. بس وہ بھی وقت کا انتظار کر رہا تھا. فی الوقت اس کے لیے بھی مسئلہ تھا کہ ایک ہی وقت میں کوئی حملہ بولے, وہ بھی انتظار میں تھا. تو یہ کمبخت آہستہ سے مکے والوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی انفارمیشن پاس کرنے لگ گیا تھا, اور یہ کمبخت انتظار میں تھا کہ مجھے موقع ملے اور حملہ کروں. اب اس میں ایک اور اہم بات آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے, ہم سب کے لیے, آپ کے, ہمارے, میرے لیے, سب کے لیے ہے. انتہائی کٹر منافق جس کے عمل پر صحابہ رشک کر رہے ہیں, وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معیار کے صحابی. اس سے خبر یہ ہوئی ہم کو پتہ یہ چلا, آج کے دور میں آپ ہر دیندار حلیے والے کو, اچھی اچھی باتیں کرنے والے کو آپ کیوں طے کرتے ہو کہ یہ ولی اللہ ہے؟ اگر آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور میرے سے اوور ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ بھائی آپ تو دین کا کام کر رہے ہیں, بس اب آپ سے کوئی گناہ اور غلطی ہونا ہی نہیں, تو یہ غلطی آپ کی ہے, میری نہیں ہے. آپ اگر شیخ سدیس سے امید کرتے ہیں کہ شیخ سدیس کوئی گناہ ہی نہ کرے, بھائی کعبے کے امام ہیں, تو یہ ہماری غلطی ہے, شیخ سدیس کی نہیں ہے. کیوں؟ سوائے اللہ کے رسول کے کوئی شخص گناہوں سے بچا ہوا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں, ہم سب کے سب گنہگار ہیں. کسی کے گناہ کچھ ہیں تو کسی اور کے کچھ, کسی کے چھپے ہیں تو کسی کے ظاہر ہیں, ہم سب گنہگار ہیں. اوور امید لگا لینا کسی سے, یہ لگانے والے کی غلطی ہے. اس اعتبار سے آج آپ کو اگر کوئی بہت دیندار دکھ جائے تو یہ طے مت کرو کہ یہ ولی اللہ ہے, اور اس کا اپوزٹ بھی یہ مت کرو کہ بھائی یہ منافق ہو سکتا. آپ جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس کبھی جاتے ہیں علاج کے لیے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جب علاج کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو لمیٹڈ اس سے کتنے ریلیشن شپ میں رکھتے ہیں؟ دوا لینے اور اس سے فائدہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا دیکھنے کے. آج کے ماحول میں جبکہ فتنہ اتنا زیادہ ہے, تو نصیحت ہم سب امت والوں کے لیے ہے, آپ کسی سے بھی دین کا علم لیتے ہیں تو علم کے دائرے کی حد تک اپنا ریلیشن شپ رکھو اس سے. باقی کے معاملے میں نہ آپ زیادہ جھانکو, نہ وہ آپ کے معاملوں میں زیادہ جھانکے. یہی اسلام کی تربیت ہے, یہی اسلام کی شریعت ہے. تو جس طرح ڈاکٹر کے ذاتی معاملوں میں کوئی جھانکتا نہیں, آپ کو چاہیے کہ دینداروں کے معاملے میں زیادہ نہ جھانکے, اور دینداروں کو چاہیے کہ قوم کے معاملوں میں ذاتی زیادہ نہ جھانکے. کیونکہ دونوں صورتوں میں نہ قوم کسی کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے, نہ کوئی عالم دین کسی قوم کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے. علم کے دائرے کی حد تک ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رہنا چاہیے. ورنہ غلط فہمیوں میں کیا ہوتا ہے, جب آپ اوور ایکسپیکٹڈ رکھتے ہیں اور وہ کچھ کرتا ہے, تب آپ خود دین سے ٹوٹنے کے چانسز ہو جاتے ہیں. تو یہ مصیبت کس پر آئی؟ اس نے تو جو کیا وہ بھگتے گا. آپ خود اللہ کے دین سے اگر جو بیزار ہو گئے اس کے بعد, تو قیامت میں آپ بھگتیں گے اس کے لیے. اللہ پوچھیں گے کہ تو اس کو کیوں اپنی مثال بنایا تھا میرے نبی کو چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم کو. تیرے لیے جب میں بول دیا تھا کہ میرے نبی آخری مثال ہیں, تو ان کے اوپر تیری توجہ مرکوز ہونی چاہیے تھی. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں منافقت کا فتویٰ دے دیتا ہے جبکہ وہ نہیں ہے, تو تب بھی بڑی مصیبت اور خطرناک گھڑی ہے آخرت کے دن. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تم نے اگر کسی مسلمان کو کافر یا منافق کہا اور اگر وہ چیز اس میں نہ پائی جائے, تو پھر تم وہ پکے ہو جو تم نے اس کے بارے میں سوچا یا کہا ہے. تو ہم کو دونوں صورتوں میں احتیاط برتنا چاہیے. ایک چیز عبداللہ بن ابی کے واقعے میں ملی کیا ہم کو, کہ ہر ایسے دیندار کو دیکھ کے ہم اس کو بہت بڑا متقی نہیں بولنا چاہیے, نہ منافق بول سکتے. ایک چیز. دوسری چیز جو سب سے اہم میں اصل بتانا چاہ رہا ہوں, اتنا کٹر منافق جس کے دل میں ابھی اسلام گیا ہی نہیں ہے, اور اتنی بڑی ایکٹنگ کر رہا ہے, وقت کا سب سے بڑا ایکٹر, اس زمانے کا خان سمجھو آپ, سپر اسٹار.
اب یہ کمبخت اتنا کٹر منافق ہو کر بھی ایک بھی نماز نہیں چھوڑ رہا. آپ لوگ نمازیں چھوڑ رہے. اتنا کٹر منافق بھی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا, تو آپ اپنے آپ کو مسلمان بولنے والے نماز کیسا چھوڑ سکتے؟ یہ دوسرا سبق ہے عبداللہ بن ابی کے مسئلے پہ.